سر آپ سفارتی ٹرمز میں یوز کرتے ہیں نان پیپرز. آپ کی سیز فائر ہوئی تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نان پیپرز ایکسچینج کیے گئے, کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی, پھر آپ نے سیز فائر کی. آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ سیز فائر ہوئی تو ہماری سوچ کے عین مطابق تھی. اگر اس میں پیش رفت ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے, کشمیریوں نے اس کو ویلکم کیا. تو جو نان پیپرز ایکسچینج ہوئے کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے فائنلائز کیا تھے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر تو آگے چیز بڑھتی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کا یہ خاصہ ہے اور اس کی یہ میچورٹی ہے کہ ہر اہم ایشو پر وہ پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں. ماضی ہمارا بہت سارے معاملات میں لاہور پروسیس ہوا تھا, واجپئی آئے تھے, بس ڈپلومیسی توڑا کس نے ہمیں معلوم تھا. جنرل پرویز مشرف نے اس کو پسند نہیں آیا. وہی جنرل مشرف آگرہ جاتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, پھر اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ہوتا ہے. ابھی سیم پیج بات کہنا تو آسان ہے, عملی طور پر انڈیا والا ایشو بہت حساسیت والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید دوسری طرف سے زیادہ پش ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہاں ریئلائزیشن ہے کہ نہیں اب دنیا بدل گئی. آپ تھوڑا پیچھے ہیں, ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسری طرف سے مراد آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ مجھے لگتا ہے لیڈ رول میں وہ ہے. نہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی جو صورتحال ہے اس پر گہری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب اس میں پیش رفت تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ایک پیج پہ ہوں, اور الحمدللہ اس وقت دونوں ایک پیج پہ ہیں. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو, ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹریڈ کھول دیتے ہیں, کاٹن منگوا لیتے ہیں, وہاں سے چینی منگوا لیتے ہیں, پھر کیا نہیں کھولتے. جن لوگوں نے, مجھے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ اس پروسیس کے اوپر کہا کہ نہیں ہمیں گو سلو کرنا چاہیے, اس میں شاہ محمود فارن منسٹر بھی شامل ہیں. ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہر فیصلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک معاشی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے, اسٹریٹجک پہلو ہے. جو اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ہوتی ہے وہ صرف معاشی پہلو کو دیکھتی ہے, اور معاشی پہلو کو اگر دیکھا جائے, ملک میں اگر کپاس کی کمی ہے اور آپ کی سارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہے, پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف اے لیک آف لینٹ جو اویلیبل ہے ہمارے ملک میں, کراپ اچھی نہیں ہوئی آپ کے علم میں ہے, تو ان کی نیچرل یہ خواہش تھی کہ وہاں سے منگوا لی جائے کیونکہ اکنامک سینس بنتی ہے. لیکن اس اکنامک سینس کو جب آپ ہولسٹک پکچر میں دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو آپ نے کیوں مخالفت کی براہ راست؟ کیونکہ آپ فارن منسٹر ہے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, وہ میٹر کرتا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا 5 اگست کے ہندوستان 2019 کے اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے, جب ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا, جب ہم نے تجارت کو وقتی طور پر منقطع کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, وہ ایک میسیجنگ تھی. اور وہ میسیج یہ تھا کہ آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں آیا. کشمیریوں نے اس کو مسترد کیا ہے, پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے. وہ آپ کا فیصلہ غیر قانونی ہے, وہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ ہے, وہ آپ کا فیصلہ جو سلامتی کونسل کی قراردادوں نیشنل لاء کے برعکس ہے. آپ جو ڈیموگرافک چینج کر رہی ہیں وہ 4th جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے, آپ یہ نہ کریں. یہ ہمارا ایک واضح موقف تھا. اب اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ وہ موقف ہمارا کشمیر پر قائم ہے لیکن تجارت ہو رہی ہے, تو یہ ایک مکسڈ سگنل جانا تھا. اور میں سمجھتا تھا بحیثیت وزیر خارجہ کہ ہندوستان کو مکس سگنل نہیں جانا چاہیے.